بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر کرتے ہیں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براہ راست ہمیں A+ اور ٹی وی پر رموز عشق، ہمارا سیگمنٹ جس میں اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں کچھ سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک بہت اہم رکن، ہمارے دین کا ستون میں سے ایک، اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس کو قحط سالی اور بھوک میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آج برسات ہو گئی ہے کراچی میں اور بہت زیادہ ہیوی رین ہوئی ہے، اس لیے سب جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ ہمارے علماء کرام سے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا حسین مسعودی صاحب اور مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، لیکن مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ سر؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ سر، شکر الحمدللہ سر۔ میں آپ کے ساتھ سیگمنٹ شروع کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ پہلے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے نقصانات کہاں کہاں کس شکل میں آ سکتے ہیں، تاکہ ہم اس ڈر کے ساتھ اپنے اس فرض کی ادائیگی کی طرف بڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا موضوع اتنا اہم ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ان 5 بنیادی اصولوں میں سے ہے اسلام کے، بے شک، کہ جس میں کیا ہے، جس پر اسلام کی بنیاد اور اس کی چھت قائم ہے۔ بے شک۔ تو اگر یہاں اس ہال کے اندر ہی پلرز لگے ہوئے ہیں جس پر یہ چھت قائم ہے، اگر ایک ستون بھی گرے گا تو اس کے نقصان کا تو اندازہ ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ یہ ان 5 چیزوں میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک ستون یہ ہے، دوسرا ستون نماز ہے، تیسرا ستون روزہ ہے، چوتھا ستون زکوٰۃ ہے، اور 5واں جہاد۔ یعنی گویا یہ 5 ستون پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اور چھت اسی پر اسٹینڈ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے اور آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کے حوالے سے کچھ احادیث بھی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس میں رسالت مآب نے فرمایا کہ تم اپنے مال کا شر جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے دور کر دو۔ صحیح۔ مال کا شر زکوٰۃ کے ذریعے سے دور کر دو، یعنی کیا؟ یعنی کہ اس مال کے اندر ایک شر کا پہلو ہے، اور وہ جب زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ شر کا پہلو نکل جاتا ہے، پاک رہ جاتا ہے۔ مزکا زکوٰۃ ہے کیا؟ یعنی پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا۔ اور جب تک، یہ میں بات واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہمارا مال پاک نہیں ہے نا، تو پھر ہماری ساری کی ساری عبادتیں اسی مال پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، حج، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں اور غریبوں کا یا جس کا بھی حق خدا نے رکھا ہے وہ موارد موجود ہیں کہ جہاں پر اس کو مصرف ہونا ہے۔ اب یہ چونکہ سوال وہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہ رہا ہوں کہ بس دیکھیے، وہ زکوٰۃ کہ جس کے ذریعے سے جس کا حق پہنچ رہا ہے نہیں پہنچا، تو جس مال سے آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو خدا کو وہ قبول نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ اور یہ بھی واضح کر دوں میں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، نماز، جس کی اہمیت یقیناً یہ کیا ہے، الصلاۃ معراج المومن بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ آیتیں نماز اور زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون، مثلا بہت ساری آیتیں ہیں جو 80 سے زیادہ آیتیں ہیں جو نماز کے ساتھ مل کر کے آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نماز کے علاوہ یعنی خود فی نفس زکوٰۃ سے متعلق ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو اب قرآن میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے ہو جاتا ہے. حدیث مقبول میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اپنے مال کا زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کا شر نکال دو، یعنی خیر رکھ لو، شر کو دور کر دو. آپ کہیں گے مال میں خیر و شر کیسے ہوتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، آپ کے اندر بھی تو خیر و شر موجود ہے. انسان کے اندر خیر و شر ہو سکتا ہے. علیکم السلام. مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، السلام علیکم. اقبال بھائی خیریت سے پہنچ گئے؟ بہت رش ٹریفک ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. جی سر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جی ہاں، جس طرح انسان کے اندر خیر و شر ہے، اس میں سے شر کو نکالنا ہے اور خیر کو رکھنا ہے. اسی طرح اپنے مال میں سے ہمیں شر کو نکال کے خیر کو رکھنا ہے، یعنی پاکیزہ مال کو رکھنا ہے. اور اسی سے آگے پھر اس طرح سے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کے ذریعے سے تم کیا ہے، اپنی یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے تم اپنے مال کو پاک کرو، اور اسی طریقے سے دعا کے ذریعے سے تم کیا کرو، اپنی بلاؤں کو رفع کرو، صدقے کے ذریعے سے خیر و برکت کو حاصل کرو. یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے تم اپنے شر کو اپنے سے دور کرتے ہو. اور جب میں نے تھوڑا سا غور کیا کہ یہ شر کا لفظ کیوں آ رہا ہے، تو دیکھیے اگر کسی کا حق معاشرے کے اندر جب تک حق ادا نہیں ہوتا ہے نا، یہ جتنی کرپشن ایجاد ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ یہ کہ کسی تک جو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے ڈائریکشنز کی طرف موو کر جاتا ہے، وہ دوسرے راستوں کی طرف آ جاتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے، اب اس کے ایک نصاب ہے، مختلف چیزوں کا مختلف نصاب ہے، لیکن عام طور پر 2.5% حساب کیا جاتا ہے کہ 2.5% مال کے اوپر زکوٰۃ دی جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے مال کو پاک کیا. کیونکہ مال پر اسی پر ساری عبادتیں ہیں. جو جانماز خرید رہا ہوں، جو لباس پہن کے اگر میں غصبی لباس میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز ہوگی؟ اگر مصلی میرا غصبی ہے، اس پر کسی کا حق ہے، تو پھر خدا کو ایسی نماز نہیں طلب. اسی طریقے سے میں روزہ لوگوں کو افطار کراؤں، ایک بڑا دسترخوان لگاؤں، لیکن جو واجب میرے پر کام تھا کہ مجھے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی، وہ زکوٰۃ میں نے نہیں دی، تو اللہ اکبر، ایسی افطار کے خدا کو طلب نہیں ہے. خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، خدا ہمارے اخلاص کا طلبگار ہے. خدا ہم سے خلوص چاہتا ہے. جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر، کیونکہ اور پھر یہ بات تو بہت آسان سی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ کس کا دیا ہوا ہے یہ سب کچھ؟ رب تعالیٰ. اسی نے دیا ہے. بے شک. تو جس نے دیا ہے اس میں سے بھی دینے میں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ. جبکہ مال بیت المال میں چلا جائے، یہ زکوٰۃ اگر نکل جائے تو معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی تعلیم سے محروم نہیں ہوگا. فوائد پوچھ رہی ہیں آپ. کوئی بیمار مرے گا نہیں، اس لیے مرنا تو حق ہے، لیکن اس وجہ سے کہ دوا نہیں تھی. تعلیم سے اس لیے نہیں محروم رہے گا کہ اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو سرمایہ کی ضرورت تھی وہ سرمایہ نہیں تھا. بھوکا اس لیے نہیں سوئے گا کہ اس کے گھر میں بچوں کو اور خود کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. تو بے مکان کوئی، یعنی یہ نظام جب آ جاتا ہے معاشرے میں اور زکوٰۃ کا نظام آ جائے تو پھر سود خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائے گا، جس سے خدا بند عالم کی جنگ ہے. یہ زکوٰۃ کا نظام نہ رکھ کے ہم نے سود کے نظام کو دوام دیا. توبہ استغفار. اقبال بھائی، میں بھی اگر یہاں پر ایک اور حدیث کے ایک حوالہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کا مال ہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ. بھیا مائک کو کیا ہوا سر کے؟ حضرت ایک سیکنڈ، مائک، دوسرا مائک لا دیجیے، لائیے، بھاگ کے لائیے. اور ہماری دنیا میں ہم جو کماتے ہیں وہ آخرت میں عذاب بن جائے گا اگر ہم وہ عذاب بن جائے گا. جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو وہ ہلاک ہوں گے. اور جو بے نمازی ہیں ان کے لیے فویل للمصلین الذین هم علی صلاتہم ساہون. تو وہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور جو راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے، بخیلی کر رہے ہیں، وہ بھی قیامت کے لیے تیار ہو جائیں. جو مال جمع کر کے بیٹھے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو زکوٰۃ کا وقت آتا ہے پہلے بینکوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں،
کہ اس سے پیسہ کم نہیں ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، وہ بھی 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے. سونا ہے، جناب چاندی ہے، کرنسی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے بعد ہو گئے جانور، گائے، بیل، بھینسیں، بکریاں، ان کے اوپر. پھر کھیتیاں جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کو عرف عام میں ہم شریعت کی اصطلاح میں عشر بولتے ہیں، وہ بھی دینا ہے. اب جو اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ انتظار کریں، قیامت کے دن ہم ان کو اس عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ پھر اکبر. دیکھیے یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق ہوتا ہے. ٹیکس جاتا ہے وزیروں کے پاس، اس سے وزیر امیر پلتے ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ جاتا ہے غریبوں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم اللہ کو قرض حسنا دو. یہ زکوٰۃ جو تم دے رہے ہو راہ خدا میں، تم قرض حسنا دو خدا کو. وہ یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا کیسا خدا ہے کہ اپنے لیے قرض حسنا مانگ رہا ہے، ان کا خدا بھی معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے. تو شرم و حیا کے پیکر رازدار نبوت سیدنا ابوبکر صدیق سنتے ہوئے یہ جملہ ہے، قرآن میں ہے لَقَسَّمِ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. وہ کہنے لگے مسلمانوں کا خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سے خدا مانگ رہا ہے. تو یہ جملہ کہنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا، مدینے کے یہودی کو. شور اٹھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے. حضور کی شریعت کی جو اصلاح ہے وہ ظاہر پہ ہے، فیصلہ ظاہر پہ ہے، باطن میں نہیں ہے. پورا ایک ڈیلیگیشن، پورا گروپ پہنچا حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، آپ کے ابو بکر نے ہمیں تھپڑ مارا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی گواہی ہے؟ ابو بکر تم اپنا گواہ پیش کرو. وہی صورتحال ہے علامہ مقصودی صاحب جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ایک قاضی کی عدالت میں حاضر تھے، ابو بکر صدیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. پوچھا گیا کہ کوئی گواہ لاؤ، تو فرمایا آقا گواہ تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ اے حبیب، جب یہ یہودی بات کر رہے تھے تو تیرا خدا اپنے قدرت کے کانوں سے سن رہا تھا. لہٰذا ابو بکر سچے ہیں. ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے اس کو مارا ہے اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ رضائے الہی کی خاطر مارا ہے. اللہ کی محبت میں یہ تھپڑ اس کو مارا ہے. تو ان دوستوں کی خدمت میں عرض ہے کہ زکوٰۃ میں بخیلی نہ کریں. زکوٰۃ جن کا حق ہے ان تک جا کے اور پہنچائیں. جو جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، کبھی کبھی تو کھود کے زمین کے اندر بھی مال اتنا چوری ہو جاتا ہے، مال آگ لگ جاتی ہے، وہ بچتا نہیں ہے جو سنبھال کے رکھتے ہیں. کبھی تو چوریاں ہو جاتی ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کہیں ضائع ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اسراف میں چلا جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی اسلام کے اندر ویسے بھی حرام ہے. تو توکل کا جو درس ہم دیتے ہیں وہ سارا کچھ فوت ہو جاتا ہے. اور ذخیرہ اندوزی میں وہ بھی حرام ہے جو یہ سارے سپر مارکٹس اس طرح کے جو لوگ جو آٹا چینی یہ لوگ جو بچا کے رکھ لیتے ہیں کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کو اور زیادہ بڑھا کے بھیجیں گے. یہ بھی ذخیرہ نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ پیسوں میں بیچیں گے، وقت آئے گا ابھی ذخیرہ کر لو، اس طرح تو گناہ ہے. اگر نیت یہ ہے کہ بچا کے رکھیں گے کل مسلمانوں کے کام آئے گا، انسانیت کے کام آئے گا، پھر وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. سر آپ دونوں سے سوال، زکوٰۃ کے دراصل مستحق کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ کے وہ مسلمان مستحق ہیں جن کے پاس صرف اور صرف کھانے کا ہے اور کچھ نہیں ہے، ان کو دے سکتے ہیں. کوئی مسافر آیا ہے اس کو دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. رشتہ داروں میں کوئی تفریق ہے. صداق کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی کو زکوٰۃ ہمارے ہاں نہیں دی جا سکتی. باقی علامہ مقصودی صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ ان کے ہاں کیا ہے. ہمارے ہاں احناف کے اندر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صداق کو نہیں دے سکتے. یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ، کیونکہ زکوٰۃ ایک مال کا میل کچیل ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ تو طیب و طاہر ہے، وہ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے متعلق تو قرآن کی آیاتیں ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دو، 40واں حصہ مال کا نہیں دو، باقی جتنا مال دینا چاہو سادات کرام کو ان کی خدمت کے طور پہ وہ جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ہم نے کہیں ہمارے علاقے میں ایسے سادات رہتے ہوں کہ ہم نے ان کا حال ایسا بنا رکھا ہو تو پھر دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ہیلے کا، یعنی ہیلا کر کے اگر ان کو دی جائے، کسی کو مالک بنا دیا جائے کہ یہ آپ کے ملک ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ چاہے تو وہ پیسہ ان کو دے سکتا ہے۔ لیکن فیصلہ پہلے مسئلے پہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سادات کو اور ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ ان کو جو یہ جو پاک صاف مال ہے، صاف ستھرا مال ہے، وہ ان کی خدمت میں ادب سے پیش کیا جائے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ایک انسان حلال روزی نہیں کماتا لیکن وہ چیز کا خیال ضرور رکھتا ہے کہ زکوٰۃ ضرور پہنچے اس کی، اب اس کی زکوٰۃ دی ہوئی جو کہ حرام کما رہا ہے اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے اقبال بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کو وضاحت کیا ہے، لیکن ایک دو چیزیں انہوں نے اشارہ کر دیا تو اس کی طرف بھی آ جائے کہ یقیناً سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ وہ آل رسول ہے، اور آل رسول کو جو ہے وہ میل و کچیل ہم نہیں دے سکتے، وہ یعنی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک اشارہ انہوں نے کیا تھا کہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے تو قرآن کی روح سے انما غنمتم من شیء، تو ہمارے ہاں ایک خمس کا قانون ہے کہ فإن للہ خمس، تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ خمس نکالا جائے، اور خمس جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے سادات کے لیے خاص ہے اور ایک دین کے امور کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی سادات کو خمس دیا جائے گا جو ہر سال 20% کہلاتا ہے وہ مال پر، لیکن جن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے ان پر بھی خمس آ سکتا ہے، لہذا ہر چیز اس میں ایک سوئی اور دھاگے سے لے کر کے آپ کے بینک بیلنس میں یعنی پن ٹو پلین جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی آپ کے ایسٹس ہیں اس کا 20% جو ضرورت سے زیادہ ہو، جتنا آپ خرچ کریں گے سال بھر کما کے وہ ایگزمپٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو بچت ہو جاتی ہے اس بچت کے اوپر 20% دیں گے جو سادات کی طرف جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ قانون کے شکل میں موجود ہے ہمارے یہاں کہ خمس نکالنا ہر یعنی مکلف پر واجب ہے، سال بہ سال جو بھی کماتا ہے ارن جو کرے گا اس کو خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، اب بات اس کے حوالے سے آ رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو زکوٰۃ یہ بھی زکوٰۃ کی ایک صرف قسم ہے جس کو خمس کا نام دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزوں پہ جیسے کہ اقبال بھائی نے بیان کر دیا کہ اس میں جانور بھی آتی ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، اور اسی طریقے سے خرما ہے، کشمش ہے، پھر گندم ہے، جو ہے، پھر ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو اس میں لے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن چونکہ وہ زکوٰۃ عام طور پہ گاؤں اور دیہات میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جانور آج یہاں پہ ہمارے معاشرے میں نہیں، تو وہ خمس اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ آگے منزل ہو جاتی ہے۔ بس اور آگے ہم چلتے ہیں تو یہ خمس کا مصرف آپ نے پوچھا، تو بس مصرف تو اتنا ہے کہ جو مستحق ہے، مستحق کی تعریف کیا ہے، جو مسکین ہے، جو مسافر ہے، یہ ان لوگوں کو، یتیم ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اب مستحق میں یہ ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ مستحق کیا ہے؟ مستحق وہ ہے، آج کے معاشرے میں آپ ہم سے پوچھیں گے اگر، تو میں تھوڑا سا اقبال بھائی سے اجازت لیتے ہوئے کہ اس وقت اگر ایک فیملی والا جس کے گھر میں 5 آدمی کی فیملی ہے تو کم سے کم منیمم اگر اس کی 25,000 روپے سے کم آمدنی ہے، 25,000 روپے سے کم جس کی اس وقت آمدنی ہے تو وہ سب مستحق میں آتے ہیں میرے اپنے ذاتی لحاظ سے، ورنہ 50 کی فگر ہے، اور 25 سے کم والے کی نوبت کیا ہے؟ 25 سے کم والے کی نوبت یہ یا وہ یوں کرتا ہے یا پھر وہ یوں کرتا ہے،
اللہ. اور یہ جو معاشرے میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو یوں ہو رہا ہے آج ہمارے ہاں کہ جس کی یہ جو بے راہ روی پھیل گئی ہے, یہ جو گلی اور کوچوں کے اندر فساد ہمارے یہاں ہے, کوئی خاتون محفوظ نہیں, کوئی بچہ محفوظ نہیں, کوئی سبزی والا اور پرچون والا محفوظ نہیں. یہ جب بیت المال کا ہم نے مصرف ختم کر دیا, یہ ہم نے جو زکوٰۃ دینا چھوڑ دی, ہم نے ان غریبوں تک ان کا مال, جب ان کے در پر انسان ہے, انسان کے اندر ایک کیا ہے, شرافت کا جذبہ ہے. اگر میرے گھر پر آ کے کوئی میری مجبوری کو پوچھنے والا ہوتا اور وہ آ کے پوچھتا اور میری مدد کر کے جاتا تو مجھ میں ایک غیرت ضرور ہوتی, مجھ میں ایک حمیت ضرور ہوتی. میں معاشرے کو تباہ و برباد کرتے وقت سوچتا کہ نہیں, یہی معاشرہ ہے جو مجھے گھر آ کے رات کے اندھیرے میں, یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار, وہ رات کی تاریکی میں جب مولا علی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا, ابھی حال میں دن گزرا, تو امام حسن ان کی جگہ پر 3 دن کے بعد پہنچے ایک گھر پہ, اور جا کر کے بہرحال وہاں انہوں نے رزق دیا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. بچہ کیا بات ہے؟ کہا میرے بابا کا انتقال ہو گیا. کہ تمہارا بابا؟ ہاں. کہا کب ہوا؟ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. کہ نہیں, ایک میرا وہ بابا تھا کہ جس نے مجھے میرے بابا کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا, میں تمہارا بابا ہوں, تمہارے رزق کا انتظام کروں گا. اور ہر رات آتا تھا, لیکن 3 دن سے وہ بابا نہیں آیا, پتہ نہیں کون ہے. تو انہوں نے کہا وہ میرے بابا تھے, اب ان کی جگہ میں آؤں گا. یا آپ نے کہا تھا نا ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, تو بس وہ بھی ایک جملہ لے لیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک زمانہ تھا مدینے میں قحط پڑ گیا, اور اب لوگ قحط کے وقت کیا کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے عرصے رہے گا, پتہ نہیں کتنے دن بعد ہمیں کھانے کو ملے گا. لیکن اس وقت امام نے اپنے غلاموں کو, اپنے گھر کے کام کرنے والوں کو بلایا, پوچھا کہ گھر میں کتنا اناج موجود ہے. کہا فرزند رسول بہت کافی شافی ہمارے پاس اناج موجود ہے, یعنی یہ قحط سالی کا زمانہ ہمارے لیے مشکل نہیں آئے گی, ہمارے گھر اور ہمارے کنبے کے لیے الحمدللہ موجود ہے, ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ایسا کرو, یہ جاؤ اور یہ جا کر کے بازار میں بیچ کے آ جاؤ. اچھا, وہ بیچ کے آ گئے یا بہرحال سوال ہو گیا, دونوں روایتیں ملتی ہیں. تو بہرحال بیچ کے آئے تو انہوں نے پوچھا بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہا سب بیچ دیا. کہا نہیں, وہ جتنی ہمارے گھر کے لیے خصوصی ضرورت تھی کم سے کم وہ ہم نے رکھ لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ سب بیچ دے. انہوں نے کہا یا فرزند رسول پھر ہم لوگ کل کیا کریں گے؟ کہا ہم وہی کریں گے جو کل سب کریں گے. جو معاشرے میں اگر سب بھوکے رہیں گے تو فرزندان رسول آل رسول بھی بھوکے رہیں گے. اور جس قیمت پر کل ہمیں ملے گا, جیسے سب خریدیں گے مہنگا, ویسے ہی جب آج اگر حاکمان وقت, آج ہمارے حکومت جو ہے وہ اگر اس فارمولے پہ آ جائے نا کہ لوگوں کی اپنی جان کی سب کو پروٹیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اپنا پروٹوکول چاہیے ہے, اپنا مال چاہیے ہے, اپنی سارے یعنی وہ چیزیں چاہیے. اگر ہم ہمارے معاشرے کے سربراہان اس طرح سوچنے لگ جائیں تو کبھی معاشرے میں تباہی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. حضرت صاحب, میرے علماء کرام سے 2-3 بہت اہم سوال ہیں جو میں ہر سال پوچھتی ہوں اور اپنی اصلاح کے لیے پوچھتی ہوں, کیونکہ میں علم کی طالب ہوں. زکوٰۃ وہ جو انسان غلط طریقے سے کما رہا ہے اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالو اور پھر جا کر زکوٰۃ دو. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر اگر زکوٰۃ نہ دی تو پھر کیسے عذاب آئے گا؟ اہم سوال. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے خواتین حضرات, علماء کرام سے یہ 2-3 سوالوں کے جواب لیتے ہیں. We'll be right back. Stay with us. ایک بار پھر خواتین حضرات, ہمیں سے دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ہم اچانک سے آئے آن ایئر اور آف ایئر چلے گئے, چونکہ بارشوں کا موسم ہے. اور اچھی بات ہے, ایسی چیز ہوئی, اس سے اشارہ بھی ہو گیا کہ آپ اپنا اور اپنے گھر میں, دفاتر میں, جہاں بھی آپ مقیم ہیں, کہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں, ذرا خیال رکھیے گا کہ تار, جو بجلی کے تار ہوتے ہیں, بارش کا پانی, یہ ذرا خطرے کا ظاہر باعث بن سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. یہاں پر بھی چھوٹا سا ایک شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس کے فوراً احتیاطی تدابیر لیے گئے
اور اس پر ہم نے جو ہے اس کو جلدی سے فکس کر لیا. تو جہاں بھی آپ کے گھروں میں دفاتر میں کہیں بجلی کے تار گزر رہے ہیں جہاں پر وہ کورڈ نہیں ہے اور بارش ہو رہی ہے تو پلیز خیال رکھیے, ننگے پیر نہ گھومیے گا, لکڑی کے جو ہے استعمال رکھیے گا. اور اگر آپ کو شک و شبہ ہے کہ یہاں پہ کرنٹ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بجلی سب بند کروا کر پہلے اس کا صحیح اس کو فکس کیجئے اور پھر جو ہے وہ گھر کی بجلی آن کیجئے. موقع پہ جانے سے پہلے میں نے اپنے علماء کرام سے 2 سے 3 سوال کیے تھے, بہت اہم سوال. ایک سوال یہ کہ جو غلط پیسے طریقے سے کماتا ہے, جو حرام کماتا ہے, اس کے زکوٰۃ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ نہ دینے کے جو عذاب ہیں یا جو مشکلات ہیں یا جو مسئلے آئیں گے زکوٰۃ نہ دینے سے, ان کے اوپر روشنی. تو یہ پہلے میں ان دونوں کے سوال کے جواب لوں. جی حضرت. ماشاءاللہ, پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بایا خاں بی بی کو کہ اچھی نیت کے ساتھ یہ سوال کیا کہ اصلاح کا لفظ آیا ہے. جزاک اللہ خیر. اگر سب بہن بھائیوں کی یہ نیت ہو جائے کہ ہم اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم تو آتے ہیں, ہماری نیت تو یہی ہوتی ہے کہ اصلاح امت کے لیے جا رہے ہیں مفتی صاحب, یہی نیت کر کے آتے ہیں, بے شک, تو نیکیوں کا دار و مدار تو وہ نیتوں پر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حرام کا مال راہ خدا میں قبول نہیں ہوتا, نہ حرام کے مال سے حج ہوتا ہے, نہ حرام کے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے, نہ وہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے. تو یہ وہ مال ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے, محنت سے کرتا ہے, جمع کرتا ہے, اور پھر شریعت کی روح سے اس کا جو جس کا حق ہے اس کا حق وہاں تک پہنچاتا ہے. بریک سے پہلے اور بھی آپ کا اس طرح کا ایک سوال تھا جی, کہ ہم یہ جو زکوٰۃ ہے تلاش کر کے لوگوں کو دیں. یقیناً یہی طریقہ ہوتا ہے دینے کا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک وہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچایا جائے. جی, جو یہ بھی ایک مستحق سوال لوگ تھا, ہیں کیسے پہنچے ان تک؟ وہاں ان کو تلاش کر کے ان کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ مستحق ہیں. جیسے میرے بھائی مقصودی صاحب نے فرمایا تھا کہ یتیموں کو, مسکینوں کو, اب دیکھنا یہ یتیم کون ہے. یتیم انسانوں میں وہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے, جس کی امی فوت ہو جائے وہ یتیم نہیں ہوتا, جس کا والد فوت ہو جائے گا وہ یتیم ہوگا. جانوروں میں جس کی ماں مر جائے وہ یتیم کہلاتا ہے, اور وہ یتیم ہم اس کو کہتے ہیں جس کی عمر ابھی 10-12 سال کی ہے, یعنی وہ بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے, تو وہ یتیموں کے زمرے میں آئے گا. اگر وہ بالغ ہے, کمانے کے لائق ہے, کام کرتا ہے, پھر وہ یتیم نہیں ہے. تو یہ بھی وہ دیکھنا چاہیے. بذاو کا دوست اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں جن کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے, وہ بھی یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی یتیم ہیں شاید. تو 60-70 سال والا, ہاں 60-70 سال والا جو ہے وہ یتیم نہیں ہوتا. یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو, جس کا باپ فوت ہو جائے, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پہلے تو ہمیں پڑوس میں دیکھنا ہوگا, اپنے محلے میں دیکھنا ہوگا, پھر محلے سے نکل کے دور جانا ہوگا, پھر اپنے گاؤں میں ضلع میں جانا ہوگا, پھر ضلع سے صوبے میں جانا ہوگا, پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہوگا. مگر ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو پیسہ زکوٰۃ کا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ یہ فرض عین ہے, اس کا انکار نہیں ہے زکوٰۃ کا, اور زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے, ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے, مال کم نہیں ہوتا. وہ جو دوست سوچتے ہیں کہ شاید ہم اتنی رقم نکال دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا, دراصل ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. کم نہیں ہوتا, اس میں برکت اور ہو جاتی ہے, بڑھ جاتا ہے مال. اللہ تعالیٰ برکتیں اور ڈال دیتا ہے اور شر سے بچ جاتا ہے, اور اس کے ڈھیر سارے فائدے ہیں. اب اگر زکوٰۃ نہیں دیتے مال بڑھتا نہیں ہے, مال چوری ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. کئی ایسے معاملات کے اندر انسان پھنس جاتا ہے کہ سارے کا سارا پیسہ وہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ نصاب کے طریقے سے سونا ہے, چاندی ہے, کرنسی ہے, جو بھی ہے, اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے بہترین مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے پہننے کے لیے 100 جوڑے کپڑوں کے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے شریعت نے کوئی جبر نہیں کیا, اور ہمارے دین کے اندر لا اکراہ فی الدین, اس میں تو جبر ہے ہی نہیں. یعنی محبت سے, اخلاص سے, تقوی سے زکوٰۃ ادا کی جائے. ٹھیک ہے.
حضرت کیا یہ بات درست ہے، اور اگر درست ہے تو کہاں تک ہے، اور کس حد تک ڈھونڈنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرو جا کر، اس بات کو کہاں تک تلاش کیا جائے، اس کی کیا حکم الہی ہے؟ دیکھیے اسی بات سے تلاش سے بس میں یہ کہوں گا کہ یقیناً سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری مساجد کا نظام صحیح ہو جائے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے زمانے میں سارا نظام مسجد سے چلتا تھا، اگر ہمارے محلے کی مسجد اس ذمہ داری کو لے لیتی ہے تو اس مسجد کے اور محلے کے لوگوں کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میرے پڑوسی کی کیفیت کیا ہے، اس کے گھر میں کیا پوزیشن ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ کو کہاں سے مل جاتی ہے؟ مسجد میں اگر ہم آتے جاتے ہیں اور محلے کے سسٹم کو ہم اگر ڈیولپ کر لیں تو پھر یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر میں آسودگی ہے تو محلے والوں کو پتہ ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں تو محلے والوں کو پتہ ہے، میرے پڑوسی کو پتہ ہوتا ہے، تو لہٰذا البتہ وہ نہیں، یہ ڈیفنس والے پڑوسیوں کی بات نہیں کر رہا میں محلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہاں، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہیں، ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حالت نماز میں ہے۔ قرآن کی آیت سری آیت ہے، کیا ہے کہ جو لوگ حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی حضرت علی نماز میں تحرک نہیں ہے، نماز میں آپ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سائل نے آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پہ ہوں، تو زکوٰۃ کی بھی بات نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر مانگ لیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو مستحب بھی ہے، تو بہرحال اس انگوٹھی کو انہوں نے اتارا اور گرا دیا اور اشارہ کیا، مطلب یہ کہ آؤ، بس اتنی سے اشارہ دیا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور اپنا معونہ پورا کر لو اپنا، یعنی یہ دینے کی نوبت آئے تو کس طریقے سے خاموشی سے دیا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھ دے رہا ہو، نماز رہ گئی، دینے والے کو پہنچ گیا، یا پھر اگر سب ایک اجازت سے میں عرض کر دوں، دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا نا چوری والا کہ چوری کے مال پر، تو اس کے لیے بھی ایک ہی واقعہ نقل کروں گا، حرام کے مال پہ، جزاک اللہ، حرام کے مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو جو چوری کا مال ہے وہ بھی حرام ہی مال ہوتا ہے، ایک ہی مثال دے کر کے تاکہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے فرزند رسول کو کچھ دیا کہ یہ میری طرف سے راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ صحیح۔ تو بہرحال جانتے بھی تھے اور کچھ لوگ بیٹھے بھی تھے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ تو چور ہے اور یہ چوری کر کے مال لا کر کے کیا ہے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے۔ تو امام نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی میرا پیشہ یہی ہے کہ میں چوری کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ پھر یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا آپ حکم کیا ہے کہ چوری کا ایک گناہ ہے اور نیکی ایک کے بدلے میں لہو عشر، اس کے بدلے میں کیا آتی ہے؟ 10 گنا ملتی ہے۔ تو میں نے چوری کی، ایک گنا چوری کرنے کا ہوا اور 10 میں سے ایک کو مائنس کر دیں تو 9 تو میرے حصے میں آ جائے گا۔ تو امام نے فرزند رسول نے فرمایا کہ کیا ہے، برائی پر نیکی کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، برائی پر نیکی کی عمارت نہیں کھڑی سکتی۔ میں ایک اہم سوال آپ لوگوں سے ایسی جواب کے ساتھ ایک جملہ اگر سن لیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے، یہ سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی صوفیہ کے ہاں 3 قسمیں ہیں، شریعت کی زکوٰۃ، اللہ والوں کی زکوٰۃ اور عشق کی زکوٰۃ۔ عشق کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سال کی انتظار نہ کرو، جو آئے جو سائل مانگنے آئے اس کو دے دو۔ عشق کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ابو بکر سے کہا جائے کہ گھر سے لاؤ سارا مال، وہ اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کچھ نہیں چھوڑا، اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ عشق کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے تھے تو سائل ڈھونڈ رہا تھا، آواز دے رہا تھا مولا مجھے کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ عشق کی زکوٰۃ تھی، وہاں سے انگوٹھی اتار کے چھوڑ دی۔ خالی نہیں جاؤ، خانہ خدا کے اندر علی موجود ہے، آؤ تم یہ لے جاؤ۔
تو عشق کے اوپر کوئی پابندی نہیں، عشق سب کام کرا دیتا ہے۔ محبت اور عشق کوئی وقت کا انتظار نہیں کرتے، بس وہ دیکھتے ہیں یہ مانگنے والا ضرورت مند آیا ہے تو اس کو دے دو، خالی ہاتھ نہیں بھیجو۔ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے، سال بھر انتظار کرو، تلاش کرو، جس کا حق ہے اس کا حق وہاں تک پہنچاؤ، تب ادا ہوگی۔ قرآن کی ایک قرآن کی آیت اسی سے بہت اچھی بات کر دی انہوں نے، بہت کامل بات ہو گئی اس وقت کہ بس قرآن نے آپ نے وعید پوچھی تھی تو بس اتنا میں بتا دوں کہ قرآن اس طرح سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی سے کیا ہے محبت اور عشق کرتے ہیں، بات عشق کی ہوئی نا، اب عشق کبھی کسی سے ہوتا ہے اور کبھی کسی سے ہوتا ہے، تو سونے اور چاندی سے جو عشق کرتے ہیں تو اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب شدید کی خبر دے دو۔ اصحاب پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ یہ ہم کیا کریں، یعنی سونے اور چاندی سے محبت۔ تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں رسول اللہ سے اس مسئلے کو حل کراتا ہوں اور پوچھتا ہوں۔ وہاں جا کر کے پوچھا، بہت خلاصہ کر کے میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں، ایک طولانی واقعہ۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سونا اور چاندی راہ خدا میں دینا۔ تو کہا گھر میں کیا رکھیں ہیں صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ بہترین جو خدا نے گھر میں رکھنے کی چیز ہے وہ سونا چاندی نہیں بلکہ تمہاری زوجہ ہوتی ہے، تمہاری فیملی ہوتی ہے۔ ہم لوگ گھر میں آج اپنے گھروں میں کیا ہے، یعنی فیملی کو نہیں رکھ رہے ہیں، سامان کو رکھ رہے ہیں۔ گھر بنائیے، دکان نہ بنائیے اپنے گھر کو، مکان نہ بنائیے، دکان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ آج یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، احکام الہی کیا ہیں اور کیا ہماری تعلیمات ہیں، کیا سلسلے ہیں اور کیا عذاب ہے نہ کرنے کا، اور جن کے لیے کرنا ہے ان کو تلاش کرنے کا، اور ان کے تلاش کرنے کی ان کو نشاندہی ان کی کیسے ہو وہ بھی۔ تو آج خواتین و حضرات ابھی رمضان چل رہا ہے، اور اگر میری اصلاح کیجیے گا حضرات کہ ابھی بھی جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے وہ رمضان میں ابھی بھی ہے، جلد از جلد نکال دیں، ایسا ہے۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ سال بہ سال نکالنی ہے آپ کو، ایک سال پر۔ یہ تو رمضان میں ذرا ثواب بڑھانے کے لیے آپ رمضان میں نکالتے ہیں، زکوٰۃ سال بہ سال ہے، سال بہ سال ہے، لیکن کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، ہوگا تو آپ کے اوپر دوبارہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جو بھی تاریخ پہلے آپ جو نکال چکے ہیں اب دوبارہ، اب پہلی رمضان کو پچھلے سال نکالا تھا تو پہلی رمضان کو۔ لیکن حضرت اگر کچھ لوگ صرف رمضان میں ہی نکالتے ہیں اور ایک سال کے، ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ ضرورت مندوں تک جائے گا، روزہ دار ہوتے ہیں وہ بھی، غریب لوگ ہمارے ساتھ عید کر لیں گے۔ اور حضور کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے زکوٰۃ صدقات نکال دیا کرتے تھے، تاکہ ضرورت مندوں تک وہاں تک یہ چیزیں پہنچ جائیں اور وہ لوگ انتظار نہ کریں تو فارغ ہو جائیں، پھر آرام کے ساتھ وہ روزہ رکھیں، سحری کریں، افطاری کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے اگلے انسان سے کہ یہ زکوٰۃ کی پیسے ہیں یا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا یہ زکوٰۃ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ نیت کر لے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، دینے والے کی نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کر رہا ہوں، کر لے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کو دے رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا سنے گا، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ کہے گا کیا میں زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہوں۔ اچھا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ الحمدللہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کی ظاہر ہے، اگر وہ پوچھتا ہے تو بتانا پھر جھوٹ نہیں، کیونکہ بول سکتے ہیں اگر وہ پوچھ رہا ہے۔ اور بہرحال ایسے لوگوں کو تھوڑا سا ایوائڈ کرنے کا حکم بھی ہے کہ جو ذرا دین سے بہت زیادہ انحرافی کی صورت میں ہو، یعنی کسی گناہ کے مال میں وہ نہ خرچ کرے۔ تو ظاہر ہے کسی بھی ہم معونے کے لیے لے رہے ہیں، ہم مستحق ہیں، تو ہم گناہوں میں کیوں اس پیسے کو جلائیں گے؟ آپ کی بات سے ایک اور سوال، میں وقفے سے پہلے جانے سے پہلے بالکل ایک سوال اچانک سے ہوا کہ بالفرض سچویشن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، ایک انسان کسی سے کہتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں اور مجھے کوئی اگر زکوٰۃ بھی دے دے تو میں وہ بھی لے لوں گا۔ اچھا، اگر اس کو وہ زکوٰۃ کی رقم مل جاتی ہے تو کیا وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اس کے ذہن میں پہلے سے ہی لالچ ہو کہ میں اس سے کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کاروبار صحیح ہے، کوئی اور غلط کام، کوئی اور غلط کام، جیسے جو ہمارے یہاں بعض گھروں کی خبریں آپ لوگ جو ٹی وی پہ چلاتے رہتے ہیں کہ تشدد کر کے بیوی کا زیور اور سامان چھین کے وہ اپنی
غیر ضروری جو شوق ہیں ان کے اس کو بالکل۔ پورا کرتے ہیں تو وہ بالکل اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرے یا ہم اس کا ایسے آدمیوں کو دیا جائے، علاج کے لیے دیا جائے گا، اس کام کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ میں مقصود صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دراصل حضور کی شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے ظاہر کو اندر کے باطن کو نہیں پڑھ رہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے پیسے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم زکوٰۃ تو کی رقم ظاہر سے کو دیکھ کے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ ضرورت مند ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے جناب اس کو زکوٰۃ دیں گے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ زکوٰۃ کی رقم سے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، بالکل وہ کاروبار کر سکتے ہیں اور کاروبار ان کو کروا بھی سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی کو کروا بھی وہ سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا۔ وہ بھی بن جائے اس طرح کا۔ اچھا یعنی کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے کاروبار شروع کرنا چاہو تو کر لو۔ مگر مطلب شریف غریبوں کو نہیں دینا ہے کہ جو ہے، اب میں سمجھیے ہمارے آگے جو اس کو کاروبار نہیں کروانا ہے جو پوری دنیا میں کاروبار پہلے ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو جس کے پاس کوئی روزگار ہے نہیں، آپ ٹھیلا لگوا دیں، آپ چھوٹی سی دکان کھلوا دیں، وہ مل آنر کو نہیں دے دیجیے گا لے جا کر کے کہ جناب دوسری فیکٹری لگا لے، وہ تو عجیب ہی ہو جائے گا معاملہ۔ بہت بڑا قیمتی، کیونکہ تصوف اللہ باتیں بھائی آپ کا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ایک چھوٹا سا اور شروع کر لیں۔ اسرار کی باتیں مقصود سب زیادہ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ فرما گئے کہ شریفوں کو نہیں دینا چاہیے، باقی جو غریب مل جائیں ان کو آپ دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، وہ پتہ چلا ویسی ان کی ایک پراڈو اور لینڈ کروزر چل رہی ہے، آپ کو ایک جگہ نقصان ہوا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تیسری گاڑی کے لیے یہاں پر انویسٹ کر لیں، تو ان کو دینے کی اجازت میرا خیال ہے ان سے گریز کیجیے گا۔ لیکن واقعی جو آپ کو لگے کہ یہ مستحقین ہیں، ان کی فیملی میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا وہ لوگ جو کل بھی ایک فیملی آئی تھی پرسوں ترسوں کے، جن کے گھر میں روزگار کوئی نہیں تھا، بار بار جاتے ہیں اور نوکری نہیں لگ رہی ہے، ان کو ڈھونڈیے، ان کو تلاش کیجیے، اور بخدا دکھ سے کہہ رہی ہوں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، ایسے لوگ بہت ہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہیں۔ جی اقبال بھائی، جو پہلے ایک فیملی آئی تھی امجد صابری شہید بھائی اکٹھے تھے اس پروگرام میں، جی ہم ساتھ تھے، جن کو گاڑی دی تھی آپ نے، بالکل 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 بالکل، وہ بھی فیملی آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اسی دن 2 بچے اپنے ساتھ لائے تھے امجد بھائی، اون اور محمد آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جی بالکل، اون اور محمد، انہوں نے سر پہ اون محمد اور موہب، ہاتھ جی موہب اور بچے آئے تھے، جی تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، الہی کروڑہا ان کی قبر پہ اللہ اپنے انوار کی بارش عطا فرمائے، الہی اللہ ان کی آمین، قبر کو الہی روشن آمین۔ منور کرے۔ میرے علماء کرام کے آنے کا بہت شکریہ، آپ لوگ جس رہنمائی فرماتے ہیں بخدا دین سے اور عشق بڑھ جاتا ہے، اور سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے یہ نہیں کرنا، ایک چیز ہوتی ہے یہ کیوں نہیں کرنا، جب وہ کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کیوں کا سوال نہیں کرتے ہیں اپنے ذہن میں۔ آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، رموز عشق میں یہاں پہ اجازت، جان رحمت کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے سیمی فائنل اس وقت چل رہے ہیں، کوارٹر فائنل چل رہے ہیں، اور آگے آج کنٹیسٹنٹ کون کون سے سلیکٹ ہوں گے، اور میرا بھتیجا مجدد امجد صابری آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے، اور آج بھی دعا مجدد ہی کروائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کل بھی ماشاءاللہ مجدد نے ہی دعا کروائی، ماشاءاللہ، وہ اس جگہ اس کارنر میں بیٹھتا ہے جہاں امجد بھائی بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ خواتین و حضرات، صفحے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ رہیے گا۔